سنت پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز ہو سکتی ہے۔ میں ملیشیا میں رہتا ہوں، یہاں کی اکثریت مالکی مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ ملیشیا میں مالکی مسلک، ہاں ملیشیا میں مالکی نہیں شافعی ہے، چلیں خیر۔ میں چونکہ حنفی ہوں تو یہ لوگ جب کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو بعد میں آنے والا کوئی بندہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور جماعت شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران کوئی بندہ ہمارے پیچھے جماعت شروع کر دیتا ہے، کیا ہم اسے جہراً نماز پڑھا سکتے ہیں؟ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ محمد اعزاز ملیشیا سے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو آدمی نفل نماز یا سنت نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے فرض نماز والے کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں جو فرض پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے نفل کی نیت کی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ یہ شافعی مسلک کے لوگ ہیں، امام شافعی کے ہاں یہ عمل جائز ہے، تو اگر وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں تو ان کی نماز درست ہو جائے گی ان کے فقہ کے حساب سے۔ آپ پڑھاتے رہیں، اپنی نماز پڑھتے رہیں، ان کی بھی ہو جائے گی، آپ کی بھی ہو جائے گی، لیکن آپ خود کسی کے مقتدی ایسی صورت میں نہ بنیں۔ آپ کسی کے پیچھے جماعت اس وقت پڑھیں کہ جب وہ نفل پڑھ رہا ہو تو آپ بھی نفل پڑھ رہے ہوں، وہ اگر فرض پڑھ رہا ہو تو پھر آپ بھی وہی والے فرض پڑھ رہے ہوں، پھر تو ٹھیک ہے، یا وہ فرض پڑھ رہا ہو لیکن آپ اس کے پیچھے نفل پڑھ رہے ہوں۔ لیکن یہ جو کنڈیشن ہے اس میں ان کی نماز ان کے حساب سے ہو جائے گی، وہ امام شافعی کو فالو کرتے ہیں۔ دلائل دونوں کے پاس ہیں، بھی میں دلائل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، دونوں طرف دلائل ہیں۔ تو آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنی نماز پڑھتے رہیں، جہراً تلاوت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ مغرب میں یا فجر، لیکن اس میں بھی مسئلہ ہوگا کہ آپ تو سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، تو سنتوں میں بھی جہراً تلاوت جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ تو آپ اپنی نماز پڑھتے رہیں اسی طرح سرن، وہ آپ کے پیچھے اقتداء کی نیت کر لے تو آپ جہراً تلاوت نہ کریں۔ امام رکوع کے بعد دعا کرے تو اچھا، جہراً تلاوت آپ اس وقت کریں جب آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوں، مغرب، عشاء یا فجر کی، تو پھر کوئی آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا تو آپ تلاوت جہراً شروع کر دیں اور اس کی امامت کی نیت بھی کر لیں۔ امام رکوع کے بعد دعا کرے تو مقتدی کے لیے حکم، فرض نماز میں آخری رکعت میں رکوع کرنے کے بعد یہ لوگ، کون لوگ بھائی؟ کہہ رہے ہیں یہ لوگ، اچھا ملیشیا والے لوگ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تمام مقتدی بھی ایسا کرتے ہیں۔ کیا اس دوران ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور اس دعا پر ہم آمین کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد اعزاز ملیشیا سے۔ فجر کی نماز میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قنوت نازلہ یہ واجب ہے دوسری رکعت میں رکوع کے بعد، تو وہ اسی فقہ کو فالو کرتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں، آپ خاموش کھڑے رہیں، دل میں آمین آمین کہتے رہیں یا زبان سے بھی کہہ دیں آہستہ آواز سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاتھ آپ نہ اٹھائیں، ہاتھ باندھے رکھیں۔ کوئی ہاتھ اٹھا لے گا تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی لیکن آپ ہاتھ باندھے رکھیں۔ فقہ حنفی میں یہی افضل ہے کہ آپ ہاتھ چھوڑے رکھیں جیسے قوما میں ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ با پردہ لڑکی رشتے والوں کے سامنے کیا آ سکتی ہے؟ لڑکی شرعی پردہ کرتی ہو، اب رشتہ دیکھنے والے آئیں اور ان میں مرد بھی ہوں تو لڑکی کے لیے سامنے آنے یا نہ آنے کا کیا حکم ہوگا؟ بنت حوا لاہور سے۔ دیکھیں آنے میں مرد بھی ہیں تو وہ کیوں دیکھ رہے ہیں لڑکی کو؟ لڑکی کو نکاح کے لیے دیکھنے کی اجازت صرف اس لڑکے کو ہے جو نکاح کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے سامنے آنے کی تو گنجائش ہے کہ جو لڑکا نکاح کرنا چاہ رہا ہے لڑکی اس کے سامنے چہرہ کھول کے آ جائے۔ باقی ایک پردہ کرنے والی لڑکی ہے تو وہ باقی مردوں کے سامنے کیوں آ رہی ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان کو منع کر دے بھائی، ہم جو ہے وہ لڑکے کو تو دیکھنے کا حق ہے تو اس کی والدہ کو بھی حق ہے۔ بعض دفعہ سوسر صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں میں دیکھوں گا بہو کو، او بھائی تم کیوں دیکھو گے یار، تمہارے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، تم بس معلومات حاصل کر لو اس کے اخلاق کی اور اس کی عادات کی، آپ دیکھنے کا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں۔